اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 12واں پارہ پڑھنا ہے اور ہم سورہ ہود پڑھ رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی۔ یہ سب کچھ واضح کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی صرف انسانوں کا نہیں بلکہ زمین پر چلنے والے جانوروں حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں اور چیونٹیوں کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے، اور یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر جاندار کو رزق اس کے مقام پر پہنچائے۔ مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کسی نے اس دنیا میں زندگی کا اکثر حصہ بسر کیا ہو، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ دفن ہوا، اور ہر جاندار کے ان دونوں مقامات کا اللہ تعالیٰ کو پوری طرح علم ہے۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر فوراً کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے۔ اس آیت سے کئی حقائق سامنے آتے ہیں، مثلاً زمین و آسمان اور کائنات کی دوسری اشیاء کی تخلیق کا مقصد تخلیق آدم ہے، اور یہ زمین، یہ آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، یہ فضائیں اس لیے پیدا کی گئیں کہ ان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اور تخلیق آدم کا مقصد یہ تھا کہ انسان کا اس دنیا میں امتحان لیا جائے کہ کون اچھے عمل کر کر آتا ہے اور کون برے۔ اچھے اعمال کا بدلہ جنت ہے اور برے اعمال کا بدلہ دوزخ۔ اور کافر جو یوم آخرت کے منکر ہیں، جب وہ ایسے دلائل سنتے تھے تو فوراً پکار اٹھتے تھے کہ یہ بیان تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو کہنے لگتے ہیں کہ کس چیز نے اسے عذاب کو روک رکھا ہے، دیکھو جس دن وہ عذاب آ گیا تو پھر وہاں سے ٹلے گا نہیں، اور وہی چیز انہیں گھیرے میں لے لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لیں تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کریں تو کہتا ہے میرے تو دلدر دور ہو گئے، پھر وہ اترانے لگے اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ مگر ان قباحتوں سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اچھے عمل کیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت اور اس سے پہلی آیت میں ایک دنیا اور خدا فراموش انسان کی کم حوصلی اور تنگ ظرفی کا نقشہ پیش کیا گیا، جو یہ ہے کہ اگر انسان زندگی بھر اللہ کی نعمتیں اس کو میسر آتی رہیں، پھر کسی وقت جب اس کو تکلیف آتی ہے تو اس وقت مصیبت کا رونا روتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق سخت الفاظ کہنے لگتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی مدت آسودہ حال رکھا، جس کا اس نے شکر بھی کبھی ادا نہیں کیا، اور اگر ہم اسے مصیبت سے نجات دیں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ اس وقت بھی اللہ سے غافل اور مغرور ہو کر شیخیاں بگاڑتا ہے۔ اور صبر والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو نہ تو مصیبت کے وقت دل برداشتہ اور مایوس ہوتے ہیں بلکہ اسے صبر و استقلال سے برداشت کریں، اور نہ کسی خوشی کے موقع پر آپے سے باہر ہوں، اور اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائیں، اور مصیبت یا خوشی کے موقع پر ان کی طبیعت میں غیر سنجیدہ قسم کا اتار چڑھاؤ نہیں آتا۔ جو ہر حال میں صبر سے کام لیتے ہیں، عمل نیک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی خطائیں اور لغزشیں اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اور ان کو دنیا میں بھی اطمینان اور سکون قلب نصیب ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت آخری رسول
اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو سارا معاشرہ ظلم سے بھرا ہوا تھا، اور ظلم کرنے والے لوگوں نے اس پر بہت اعتراضات کیے اور کہا کہ ہمارے طریقوں کی مذمت چھوڑ دو، ہم تم سے کسی قسم کا تعارض نہیں کریں گے۔ اللہ نے ان آیات میں سمجھایا کہ قرآن حق ہے، ورنہ حق اپنی اصلی شکل میں کیسے باقی رہے گا۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ تمہارے پاس دولت کا خزانہ ہوتا یا کوئی فرشتہ ہوتا تو تمہیں رسول تسلیم کرتے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان باتوں سے آپ کے دل میں تنگی یا احساس کمتری نہ ہو۔ آپ کو اللہ نے سب سے اونچا مرتبہ دیا ہے اور اپنا رسول مقرر کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور اللہ کی نافرمانی کے عذاب سے ان کو خبردار کریں۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے بس۔ اور اب پھر یہ بھی کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ کلام آپ نے خود گھڑ لیا ہے۔ فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ ان سے کہیں کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ کام ان کے بس کا نہیں تھا، آپ سچے رسول ہیں۔ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا اور یہ کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی ایک ہے، تم اس کا حکم بجا لاؤ۔ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی شان و شوکت کو اپنا مقصد بنانا چاہتا ہے اس کو اسی دنیا میں بدلہ مل جائے گا، اور آخرت میں سوائے آگ کے اس کے حصے میں اور کچھ نہیں آئے گا، اور اس کا سب کیا دھرا اکارت ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے اندرونی روشنی اور کھلی دلیل یعنی اس کائنات کی ساخت اور بناوٹ، اس کی بات کی واضح نشانیاں اور دلیل دیکھتے ہیں، اور اس کو بنانے والا جو ایک یکتا ہے، اور یہ کہ کائنات فانی اور عدل جو اس کائنات کی ساخت کا لازمی جز ہے، اس کا تقاضا ہے کہ فنا کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، تو یہ جزا اور سزا۔ پس جو لوگ اس روشنی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں پھر ان کو قرآن جیسی نعمت اس کھلی دلیل پر گواہ بھی مل جاتی ہے جو انسان کو اللہ خالق کائنات کی فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے طریقے بھی سکھاتی ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات جو تھی وہ رہنما تھی، تو ایسے ہی لوگ حق کے راستے پر ہیں۔ وہ بھلا قرآن کا کیوں کر انکار کریں گے؟ جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کی جگہ دوزخ ہے۔ لہٰذا لوگوں قرآن کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی جو قرآن کا انکار کرے اور یہ کہے کہ اللہ کی خدائی میں اور لوگ بھی شریک ہیں، یا یہ کائنات خود بخود بن گئی۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے راستے سے انسانوں کو روکتے ہیں اور کسی بھی طرح بھی ان کو صحیح راستے پر جانے نہیں دیتے، یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، ان کو آخرت میں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ایک خود ان کا انکار اور سرکشی کرنے کا، اور دوسرا اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے تئیں طاقتور سمجھتے ہیں اور دنیا والوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے تئیں یہ خیال رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم نے اللہ کو عاجز اور بے بس کر دیا ہے، حالانکہ ایسے لوگ اللہ کو کسی حال میں بھی عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کے حمایتی ایسا کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی پکڑ اس دنیا میں بھی آتی ہے اور آخرت میں ان کو زمین کا کوئی حصہ پناہ نہیں دے سکے گا، اور نہ ہی ان کا کوئی ساتھی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ حقیقت میں ان کو کچھ بھی تو معلوم نہیں کہ غیب کی باتیں کیا ہیں، نہ انہوں نے سنا، نہ دیکھا، نہ یقین کے ساتھ ان کو جھٹلا سکے، کیونکہ ان کو ان باتوں کا صحیح علم نہیں ہے، اور جب تک ہدایت رسول حاصل نہ ہو صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ سب دنیا کی ظاہری ٹیپ ٹاپ پر ہی ریجھ گئے ہیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آخر ان کی جان ایک ہولناک آفت میں پھنس جائے گی اور سوائے خسارے کے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور جو اس عارضی دنیا کے فوائد پر لات مار کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے اور ان کے حکموں پر صحیح عمل کریں گے، ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں جنت ملے گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ کیا کافر اور مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ کافر کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا شخص، جبکہ مومن کی مثال جیسے ایک بینا اور سننے والا۔ کیا تم ان باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے؟ آیت نمبر 25۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو جیسے، اور
جیسے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی شروع کر دی، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہیں آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپکا دیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس دلیل روشن سے نوازا ہے جس سے تم محروم ہو، اور اسی نے مجھے اپنی رحمت سے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میرے پاس ظاہری طور پر مال و دولت میں سے کچھ نہیں ہے، بڑائی اور بزرگی ان باتوں میں نہیں، بلکہ بڑائی اخلاق کی عمدگی اور تقویٰ میں ہے۔ پھر فرمایا، تم شاید سمجھتے ہو کہ میں تم سے کوئی چندہ یا اجرت طلب کر رہا ہوں، میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں، میں تو اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں، اس کی تعمیل کر رہا ہوں اور اس کی رضا کے لیے تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور جو غریب لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں، میں ان کو کیسے اپنے سے دور کر سکتا ہوں، اگرچہ ان کے پاس ظاہری مال و دولت کے اسباب نہیں ہیں۔ عزت اور شرافت کا تعلق دولت یا منصب سے نہیں بلکہ بلند اخلاق سے ہوتا ہے۔ مال و دولت وغیرہ سب عارضی چیزیں ہیں، ان پر مغرور ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ذات، برادری، نسلی تفاخر کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک آدمی جو محنت مشقت سے اپنی روزی کماتا ہے اور اپنے خاندان کو پالتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہے جو دولت کے غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ آگے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے یا مجھے غیب کا علم ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، نہ میرے پاس خزانے ہیں، میں ایک بشر ہوں اور انسانوں جیسی حاجتیں رکھتا ہوں۔ ہاں، مجھے اللہ نے جو علم دیا ہے اس کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہو۔ تم جن لوگوں کو حقیر سمجھتے ہو وہ اپنے اندر اخلاقی خوبیاں رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے اللہ کے نزدیک ان کے درجے بلند ہیں۔ اگر میں تمہاری طرح ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دوں اور تمہاری طرح ان کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کروں تو میرا شمار بھی ظالموں میں ہو جائے گا۔ ان باتوں پر ان کی قوم کے سرداروں نے جھگڑا کیا اور کہا، اگر تم واقعی سچے رسول ہو تو پھر وہ عذاب کیوں نہیں لے آتے جس کی دھمکی دیتے ہو؟ اس پر فرمایا، عذاب تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے گا تو اس دنیا ہی میں اس کا مزہ چکھا دے گا، اگر وہ آ گیا تو پھر کوئی نہیں جو تمہیں عذاب سے بچا سکے۔ فرمایا، تمہاری اس ہٹ درمی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم راہ راست پر آنے والے نہیں ہو۔ تمہاری یہ جھگڑے کی باتیں بتا رہی ہیں کہ مشیت نے تمہارے خلاف سخت عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے اختیار میں کچھ نہیں، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آ رہی تھیں۔ مکہ والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں کر رہے تھے اور طرح طرح کے بہانے بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سب قصے تم اپنی طرف سے گھڑ کر لائے ہو۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی اور اس کے مقابلے میں ہٹ دھرمی چھوڑ دو، یہ بہت بڑا جرم ہے اور میں بہرحال اس سے بری ذمہ ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر تم غم نہ کھاؤ، چھوڑ دو ان کو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ تو گزشتہ رکوع سے مسلسل حضرت نوح علیہ السلام کا ہی قصہ چل رہا ہے۔ جب ان کی قوم نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور لمبی مدت گزر گئی تو آخرکار اللہ کا حکم آ پہنچا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو لوگ تمہاری قوم میں سے ایمان لا چکے ہیں بس وہی لائیں گے، اب ان کے علاوہ کوئی ایمان لانے والا نہیں، آپ ہمارے حکم کے مطابق کشتی تیار کریں، جو ہمارے نافرمان ہیں وہ ڈوب کر رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنی شروع کر دی۔ جب ان کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے، ان کے جواب میں وہ فرماتے کہ جس طرح تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو اسی طرح ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کن عذاب تمہیں آ لے گا جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ پھر جب عذاب کا وقت آن پہنچا تو حکم ہوا کہ جانداروں میں سے
ہر ایک کا جوڑا کشتی میں رکھ لو اور ان لوگوں کو اپنے ہمراہ سوار کر لو جو ایمان لا چکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا نام لے کر دعا پڑھتے ہوئے کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان کی لہروں میں کشتی چلی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے کو پکارا جو طوفانی لہروں کے بیچ میں تھا۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ آپ نے فرمایا، آج اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی بچ نہیں سکتا، اور یک لہر نے آ کر اس کو غرق کر دیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور آسمان تھم جا۔ آخر کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور کہا، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا۔ اللہ نے فرمایا، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا، اور مت ایسا سوال کر جس کا تجھے علم نہیں، ورنہ تو نادانوں میں سے ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ پھر حکم ہوا کہ اے نوح، تم اور تمام مومن لوگ سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ۔ تمہارے بعد کچھ اور گروہ بھی ہوں گے جن کو ہم دنیا میں ہر قسم کے فوائد سے نوازیں گے، پھر وہ غلط روش کی بنا پر سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یہ سب باتیں غیب سے ہیں جن سے اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم پہلے سے بے خبر ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، آپ اپنی دعوت اور اپنے پیغام کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے اور ان کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تسلی دی گئی ہے۔ آیت نمبر 50 سے 60 اس رکوع میں قوم عاد کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ اگر اس نے کامیاب زندگی بسر کرنی ہے تو اللہ کے پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کوئی راستہ صحیح نہیں، کیونکہ گزشتہ قوموں کی عروج و زوال کی کہانیاں ایسی ہیں جن سے یہی سبق ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انسانوں کو ایک لمبی مدت تک اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ ان کی تبلیغ تقریباً 950 سال تھی۔ آخر نافرمان لوگ طوفان سے ہلاک ہوئے۔ پھر ان کے بعد رفتہ رفتہ ان کی تعلیمات کو بھی ان لوگوں نے بھلا دیا جو ان پر ایمان لائے تھے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام انہی لوگوں میں سے ان کی طرف مابعوث ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرو اور اپنے من گھڑت بتوں کی پوجا نہ کرو، اور تم کیوں اپنی طرف سے جھوٹی اور غلط باتیں گھڑتے ہو؟ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اس اللہ کے پاس ہے جس نے تم کو اور ہم سب کو پیدا کیا، وہی مجھے سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اے میری قوم، اللہ سے بخشش مانگو اور اس کے سامنے توبہ کرو، ہر کام کے لیے اس کی طرف رجوع کرو، پھر وہ تم پر اپنی رحمت کی بارش کرے گا اور تمہاری سب کھیتیاں اور باغ ہرے بھرے ہو جائیں گے، اور تم ایک طاقتور قوم بن کر ابھرو گے۔ اس پر حضرت ہود کی قوم نے کہا، تم اپنی سچائی کی دلیل لاؤ، ہم تمہیں سچا نہیں مانتے، اور ہم تمہاری ان باتوں کی وجہ سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تم پر آسیب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے نعوذ باللہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ آسانی سے ایمان لانے والے نہیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، تم اور تمہارے معبود میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں اللہ کو اور تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے معبودوں سے قطعی بیزار ہوں۔ تم اور تمہارے معبود سب مل کر میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر دیکھ لو، مجھے تمہاری ان تدابیر سے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ میرا بھروسہ اس ذات پر ہے جو معبود حقیقی ہے، جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہر جاندار ہے، ہر چیز اس کے قابو میں ہے۔ اس نے بندوں کے لیے سیدھا راستہ مقرر کر دیا ہے، جو اس پہ چلے گا وہ اس کی رحمت کے سب کچھ پا لے گا، اور اگر تم ان کرتوتوں سے باز نہ آئے پھر وہ تمہیں مٹا کر اور لوگوں کو اس کام کے لیے لے آئے گا جو صحیح کام کریں گے، اور تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ آخر کار عاد کی قوم اپنے انجام کو پہنچی۔ عاد کا علاقہ خشک اور صحرا پر مشتمل تھا، لہٰذا ان پر آندھی کے ذریعے اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور باقی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی تدابیر میں سے کوئی تدبیر ان کو نہ بچا سکی۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے منہ پھیرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اگر اس دنیا کی عارضی اور تھوڑی زندگی میں آدمی نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا تو اس کی تمام زندگی برباد ہو جائے گی۔ عاد کی قوم کو دیکھ لو، ان کی بستیوں کے کھنڈر پڑے ہیں۔ ان کو اپنی قوم پر کتنا ناز تھا، لیکن ان کو دنیا کی دولت، طاقت، اقتدار کچھ بھی نہ بچا سکا، اور وہ تباہ و برباد ہو کر رکھ دیے گئے۔ آیت نمبر 61
وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ عاد کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے جانشین بنایا۔ ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کا علاقہ حجر کا علاقہ تھا۔ یہ مالدار قوم تھی، پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے تھے۔ ان کا بھی وہی حال تھا، نہ اللہ کو مانتے تھے نہ اللہ کی مانتے تھے۔ ضدی قوم تھی، معجزے کے مطالبے کر رہے تھے۔ مسلسل اللہ تعالیٰ قوموں کے حالات سنا رہے ہیں۔ اس رکوع میں قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی۔ جس طرح انبیاء سابقہ نے کہا تھا، اسی طرح آپ نے بھی اللہ کی بندگی کی طرف اپنی قوم کو بلایا۔ فرمایا کہ اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، در حقیقت وہی اس قابل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اسی سے بخشش مانگی جائے اور اپنی حاجات اسی کے سامنے پیش کی جائیں۔ لیکن اس قوم نے کہا کہ ہم کس طرح ایسے طریقے کو چھوڑتے ہیں جو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں اور ہم اس کو بہت ہونہار سمجھتے ہیں، لیکن اس نے ہمارے ٹھاکروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم، اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے اور مجھے اپنا سیدھا راستہ بتایا ہے، میں کس طرح اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں، اور اگر میں نافرمانی کروں تو کون مجھے اس کی سزا سے بچا سکے گا؟ انہوں نے کہا، ہمیں تمہاری باتوں پر شبہ ہے۔ پھر آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ کی چٹان سے بطور نشانی ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ آپ نے دعا فرمائی تو اللہ کے حکم سے اونٹنی نکل آئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اونٹنی آ گئی، اب اسے آزادی سے چرنے چگنے دو۔ ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور دوسرے دن باقی تمام جانور، اور تمہاری سلامتی اسی بات میں ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ چند دن وہ خاموش رہے، آخر ایک دن کسی شریر آدمی کے ذریعے اس کی ٹانگیں کٹوا دیں اور اس کو قتل کرا دیا۔ یہ دیکھ کر صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اب تمہارے پاس 3 دن باقی رہ گئے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ سب اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور دنیا کے عیش و آرام کو آخرت پر مقدم رکھا اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر نہ چلنے کا انجام وہی ہوا جو پہلی قوموں کا ہوا تھا۔ یہ سرکش لوگ ذلت اور رسوائی کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اللہ نے اس فسادی قوم کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے اپنی دانست میں پہاڑوں کی چٹانیں تراش کر بڑے مضبوط مکانات بنائے ہوئے تھے اور اس خیال میں مست تھے کہ آندھیوں وغیرہ سے محفوظ رہیں گے، لیکن اللہ کا عذاب اس طرح آیا کہ وہی مضبوط مکانات ان کے لیے موت کا باعث بن گئے۔ ایک رات کو وہ سو رہے تھے کہ زلزلے کے سخت جھٹکے شروع ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ایک ہولناک آواز اور گڑگڑاہٹ نے ان کو اس پہاڑی سلسلے میں دفن کر دیا۔ صبح کو ہر طرف سناٹا تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی آبادی تھی ہی نہیں۔ اللہ نے حضرت صالح اور ان کے ساتھیوں کو اس ہولناک عذاب سے بچا لیا۔ اس قصے میں ہر آنے والے دور کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے کہ لوگ اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے سنبھل جائیں اور اس کی طرف یکسوئی سے رجوع کریں۔ ان قصوں کو پڑھ کر اصول ہمیں کیا مل رہا ہے کہ جب کوئی قوم شرک کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے، وہ قوم جو ظاہر جابر حکمران، زانی، بے حیا، بدکار، شرابی حکمرانوں کی حکومت کو تسلیم کرتی ہے، پھر وہ قوم اللہ کی حدود کو توڑتی ہے، اللہ کے دیے ہوئے معجزات اور نشانیوں کو کاٹتی ہے، وہ قوم جو اپنے سامنے گناہوں کو ہوتے ہوئے دیکھتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو نہیں کرتی، تو اس کا عذاب وہ دیکھتی ہے اپنے سامنے۔ آج ہمارے حکمران دوبان بن نمی کی طرح کے ہیں، ہمارے مالدار غدار بن سالف جیسے ہیں۔ اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، زنا آرڈیننس، حدود آرڈیننس، پھر آج ہم دیکھیں تو امر بالمعروف کہیں نہیں۔ اللہ کا معجزہ ہم پر کہ یہ قوم پاکستان کی سرزمین، اس کو ہم نے کاٹا،
وہ جو بندر بانٹ ہوئی تھی اور بھٹو اور ان کے حکمران تھے، انہوں نے کیا کہا تھا، ادھر تم اور ادھر ہم۔ ریاست کٹی بٹی، یہ اللہ کا معجزہ تھا جو ہم نے 2 ٹکڑے کیے۔ اس کے بعد عذاب آیا، چیخوں کا عذاب۔ 99,000 فوجی، قیدی، سپاہی اور افسر، دنیا کی بہترین فوج کے اتنا بڑا سلنڈر آرمی کا کبھی نہیں ہوا تھا۔ مائیں روتی پیٹتی رہیں، بیویاں تڑپتی رہیں، بیٹیاں چیختی رہیں، یہ عذاب تھا۔ یہ رودادے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ قرآن میں قصے کیوں بتاتا ہے اور سناتا ہے؟ تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ ہم تاریخ اس لیے پڑھتے ہیں نا، تاکہ یہ تاریخ قرآن میں بھی تو موجود ہے، قصے رودادے بھی موجود ہیں، سبق اور اصول بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے اپنا ایک ملک کا ٹکڑا کاٹا اور اگلے ملک کے ٹکڑے کاٹنے کی تیاریوں میں ہیں، اور ہم پھر بھی بے خبر ہیں۔ آج بلوچستان کا کیا حال ہے، سندھ میں کیا حال ہے۔ اللہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے اور ان کی غلط کاریوں کو اپنے معاشرے سے اکھاڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان رودادوں کو قصے سمجھنے کے لیے نہیں پڑھنا، ان قصوں کو ہم نے عبرت اور امتحان کے لیے پڑھنا ہے کہ اس قوم نے یہ کیا کیا تھا تو عذاب سے دوچار ہوئی تھی، اور اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا انجام کیسا ہو رہا ہے۔ اپنے حالات کو سمجھنے اور ان عذابوں سے بچنے کے لیے ان کو پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 69 سے 83۔ اب اگلے رکوع میں قوم سمود کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت لوط کو اللہ نے پہلے انبیاء کی طرح نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کی ایک بات نہ سنی۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ کے فرشتے آدمیوں کی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور جلدی میں ان کی مہمانی کے لیے ایک بچڑا ذبح کر کے اس کو آگ پر بھونا اور اپنے مہمانوں کے پاس لے آئے، جن کو وہ ظاہری طور پہ انسان سمجھ رہے تھے، کیونکہ آپ جناب مہمان نوازی میں بہت مشہور ہیں۔ جب انہوں نے کھانا کھانے سے قطع اعتراض کیا تو آپ کے دل میں کھٹکا ہوا اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے یہ حالت دیکھ کر ان کو تسلی دی اور کہا، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے آئے ہیں، کیونکہ وہ غیر انسانی افعال کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ فرشتوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری بھی دینے آئے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی جو آپ کے پاس کھڑی تھی خوشی سے مسکرانے لگی اور آپ کا خوف دور ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے ہاں پہلے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، پھر اس کا ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ حضرت ابراہیم کی ان بیوی کا نام سارہ تھا، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ عمر میں بہت بڑی ہو گئی تھی۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً بولی کہ اس عمر میں یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے لڑکا ہو، میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں اور میرے خاوند بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑے اچنبے کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، آپ کا گھرانہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے، اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں۔ دوسری طرف آپ کو قوم لوط کی تباہی کا خیال آیا۔ آپ چونکہ بہت رحم دل تھے اور ہمیشہ قصوروں کو معاف کر دینے کے عادی تھے، اس لیے آپ نے اللہ سے رحم کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ معاملہ حد سے گزر چکا ہے، اب ان کے لیے کوئی مہلت نہیں۔ ایسے گندے لوگوں کا باقی رہنا دیگر لوگوں کے لیے مضر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے پہنچے تو حسین و جمیل نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں۔ تو حضرت لوط بہت گھبرائے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور فرمایا کہ آج کا دن بہت سخت ہے۔ اصل میں فرشتوں کا حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں آنا اس لیے تھا کہ اس قوم کی آخری آزمائش ہو اور پھر آخری تمام حجت ہو جائے، اس کے بعد شہادت قائم کرتے ہوئے عذاب کا کوڑا برسا دیا جائے۔ ان کی آمد پر قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اسی آخری اتمام حجت کے لیے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا اور کہا، میری قوم کی بیٹیاں تمہارے لیے کافی ہیں، تم غلط راہ پر کیوں چل رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان عورتوں سے کوئی غرض نہیں، ہم وہی کچھ کریں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا۔ چنانچہ اپنی شامت اعمال سے مغلوب ہو کر ان کی عقلیں ہی ماری گئیں۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ حد سے گزر جا رہے ہیں تو حضرت لوط سے کہا، آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فرشتوں نے کہا کہ رات کے آخری حصے میں اپنے بال بچوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی نہیں جائے گی، کیونکہ اس کا تعلق بدبخت قوم سے تھا۔ وہ چلے گئے اور اس قوم کی بستی کو فرشتوں نے نیچے سے اوپر کر کے الٹ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔
اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے، یہ ان معاف فرمانوں کا انجام ہوتا ہے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 84 سے 95۔ اس رکوع میں اہل مدین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ قوم خلیج عقبہ کے قریب جزیرہ نما سینا میں متصل عرب میں آباد تھی۔ یہاں کے لوگ آسودہ حال تھے، یہ خوشحالی کی وجہ سے اللہ کو بھول گئے تھے اور حرص و لالچ میں مبتلا ہونے کے باعث ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اللہ سے غفلت برتنے اور معاملات میں خرابی کا جو لوگ کر رہے تھے اس سے منع کیا، ناپ تول کی کمی کی طرف توجہ دلائی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ لیکن قوم نے ایک بھی نہ مانی اور کہا کہ کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں سے جس طرح چاہیں تصرف نہ کریں؟ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، کیا تم ہی ایک سمجھدار بنے پھرتے ہو اور نیک چلن ہو؟ حضرت شعیب نے فرمایا کہ تم کیوں اتنے متکبر ہو گئے ہو؟ اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا اور مجھ کو وہ کچھ دیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ میرا بھروسہ بھی اسی پر ہے اور میں ہر کام کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک بات نہ مانی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے ضد نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تم کو وہ بات پہنچ جائے جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط کو پہنچی تھی۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جب حضرت شعیب نصیحت کرتے کرتے تھک گئے اور یکساں انہیں عذاب سے ڈراتے رہے تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، ہمیں تو تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی، ہم صرف اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ تمہارے خاندان کے لوگ ہمارے ساتھی ہیں، ورنہ ہم تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دیتے۔ ہمارے نزدیک تمہاری کوئی بکت نہیں۔ جب آپ کی قوم کا غرور انتہا کو پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں۔ ان قریب تم جان لوگے کون اس عذاب سے بچے گا اور کون وہ عذاب ایسا ہے کہ سب کو گھیر لے گا، اور وہ وقت ذلت اور رسوائی کا وقت ہوگا اور کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا تو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان کو اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ان ظالموں کو ایک زبردست کڑک نے آ پکڑا تو وہ صبح کے وقت اوندے پڑے ہوئے تھے، ان کا نام و نشان باقی نہ رہا، گویا وہاں کوئی بسنے والا ہی نہ تھا۔ خبردار، دوری ہو مدین والوں کے جیسے دور ہوئے سمود والے۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم بھی ناپ تول میں خیانت نہ کریں اور ہر وہ برا کام نہ کریں جو معاملات کو خراب کرنے والا ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت قریب ہے۔ تھوڑے ناجائز نفع کے بدلے اپنی تمام روزی حرام کرنا کسی حال میں بھی عقل مندی کا ثبوت نہیں۔ اگر وقتی طور پر آدمی تھوڑا فائدہ حاصل کرے تو اول تو اس کا انجام دنیا میں اس کو مل جاتا ہے، اور آخرت کی سزا تو اس سے بہت زیادہ ہے، جہاں کسی کی حق تلفی کا بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، صرف اگر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ وہاں دینی پڑے گی، اگر وہ بھی نہ ہوگی تو اس کے گناہ اپنے ذمے لینے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں سے بچائے، آمین۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اگلا رکوع آیت نمبر 96 سے 109۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے اس کا اشتہاد کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف معجزات کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے فرعون کو بنی اسرائیل پر ظلم کرنے سے باز رہنے کے لیے کہا اور تنبیہ کی کہ اگر تم انسان ہو کر خدا بنے بیٹھے ہو۔ اس بات پر فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا چونکا کہ میرے سوا اور بھی کوئی خدائی کے اختیارات رکھتا ہے، میں جس طرح چاہوں ان کے ساتھ برتاؤ کروں۔ اس کے تمام کام خود بینی اور تکبر پر مبنی تھے۔ وہ اس بنا پر ہر قسم کے احکامات جاری کرتا تھا کیونکہ وہ خود سرکش اور گمراہ تھا، اس لیے اس کے احکامات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے تھے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ فرعون جو غلط حکم دیتا تھا قیامت کے روز اپنے مددگاروں اور سرداروں کے آگے آگے ہوگا اور ان کو اپنے ہمراہ دوزخ میں لے جائے گا، یہ اس کی زندگی کا برا انجام ہے جس سے وہ دوچار ہوگا اور اس دنیا میں بھی اس پر لعنت ہی بھیجتے رہیں گے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کرام کی قوموں کے حالات جو سنائے ہیں ان سے تم سبق حاصل کرو۔ انہوں نے سرکشی کی اور کس انجام کو دوچار ہوئے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ وہ اللہ کو بھول گئے تھے اور انہوں نے اللہ کے سوا بہت سے معبود بنا لیے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان معبودوں میں سے کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آیا، کیونکہ ان معبودوں کا یا تو وجود ہی نہیں تھا یا پھر وہ خود عاجز مخلوق تھے جن کو جاہل لوگوں نے معبود سمجھا تھا۔ سابقہ قوموں کی تباہی اور ہلاکت کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبود اپنے بنا لیے تھے، شرک میں مبتلا ہو گئے تھے
اور اس دن کو بھول گئے جس میں سب لوگ گروہ در گروہ جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور ان کے اعمال کی جزا سزا دی جائے گی۔ یہ دن یقیناً آنے والا ہے، لیکن اس کے آنے میں ایک معین مدت کی تاخیر رکھی گئی ہے۔ اس تاخیر یا مہلت میں یہ حکمت ہے کہ انسان جو کچھ کرنا چاہے کر لے۔ اس کے سامنے نیکی اور بدی کھول کر بیان کر دی گئی ہے اور اسے نیکی یا بدی میں سے ایک راہ منتخب کرنے کا اختیار بھی دے دیا گیا۔ اس کے سامنے سابقہ قوموں کی مثالیں بھی ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ برے اعمال کے کیا نتائج ہوتے ہیں اور اچھے کام کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا اور تاریخ میں انہیں کیسے یاد رکھا جاتا ہے۔ اب اس دن کے جس میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی زبان بھی نہیں ہل سکے گی، بہت ہی بدبخت ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، جس میں سوائے چیخنے اور دھاڑنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا اور نہ ہی کہیں سے ان کو مدد ملے گی۔ جبکہ اس کے برعکس جو اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑنے والے ہوں گے، تو ایسے نیک بخت اور خوش نصیب جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے جائیں گے جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگی۔ آخری آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ کفر و شرک میں مبتلا لوگ ڈٹائی سے اپنے برے کاموں میں لمبے عرصے تک لگے رہتے ہیں اور معاشرے میں خوشحال اور با اقتدار بھی نظر آتے ہیں، اور یہ چیز دوسرے لوگوں کے لیے باعث خلجان بن جاتی ہے اور وہ ایمان لانے سے رک جاتے ہیں یا بندگی کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے منکر خدا لوگوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان کو مہلت عمل دی گئی تھی تاکہ ان کی آزمائش پوری ہو سکے اور اتمام حجت ہو جائے۔ یہ دنیا کی زندگی اصل میں امتحان اور آزمائش ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مقررہ مدت تک مہلت عمل دی ہے تاکہ وہ اسے آزمائے کہ نیک عمل کر کے آتا ہے یا برے راستے پر گامزن رہتا ہے۔ پھر جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو ہر کسی کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 12واں پارہ پڑھنا ہے اور ہم سورہ ہود پڑھ رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی۔ یہ سب کچھ واضح کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی صرف انسانوں کا نہیں بلکہ زمین پر چلنے والے جانوروں حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں اور چیونٹیوں کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے، اور یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر جاندار کو رزق اس کے مقام پر پہنچائے۔ مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کسی نے اس دنیا میں زندگی کا اکثر حصہ بسر کیا ہو، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ دفن ہوا، اور ہر جاندار کے ان دونوں مقامات کا اللہ تعالیٰ کو پوری طرح علم ہے۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر فوراً کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے۔ اس آیت سے کئی حقائق سامنے آتے ہیں، مثلاً زمین و آسمان اور کائنات کی دوسری اشیاء کی تخلیق کا مقصد تخلیق آدم ہے، اور یہ زمین، یہ آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، یہ فضائیں اس لیے پیدا کی گئیں کہ ان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اور تخلیق آدم کا مقصد یہ تھا کہ انسان کا اس دنیا میں امتحان لیا جائے کہ کون اچھے عمل کر آتا ہے اور کون برے۔ اچھے اعمال کا بدلہ جنت ہے اور برے اعمال کا بدلہ دوزخ۔
اور کافر جو یوم آخرت کے منکر ہیں، جب وہ ایسے دلائل سنتے تھے تو فوراً پکار اٹھتے تھے کہ یہ بیان تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو کہنے لگتے ہیں کہ کس چیز نے اسے عذاب کو روک رکھا ہے، دیکھو جس دن وہ عذاب آ گیا تو پھر وہاں سے ٹلے گا نہیں، اور وہی چیز انہیں گھیرے میں لے لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لیں تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کریں تو کہتا ہے میرے تو دلدر دور ہو گئے، پھر وہ اترانے لگے اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ مگر ان قباحتوں سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اچھے عمل کیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت اور اس سے پہلی آیت میں ایک دنیا اور خدا فراموش انسان کی کم حوصلی اور تنگ ظرفی کا نقشہ پیش کیا گیا، جو یہ ہے کہ اگر انسان زندگی بھر اللہ کی نعمتیں اس کو میسر آتی رہیں، پھر کسی وقت جب اس کو تکلیف آتی ہے تو اس وقت مصیبت کا رونا روتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق سخت الفاظ کہنے لگتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی مدت آسودہ حال رکھا جس کا اس نے شکر بھی کبھی ادا نہیں کیا، اور اگر ہم اسے مصیبت سے نجات دیں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ اس وقت بھی اللہ سے غافل اور مغرور ہو کر شیخیاں بگاڑتا ہے۔ اور صبر والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو نہ تو مصیبت کے وقت دل برداشتہ اور مایوس ہوتے ہیں بلکہ اسے صبر و استقلال سے برداشت کریں، اور نہ کسی خوشی کے موقع پر آپے سے باہر ہوں، اور اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائیں، اور مصیبت یا خوشی کے موقع پر ان کی طبیعت میں غیر سنجیدہ قسم کا اتار چڑھاؤ نہیں آتا۔ جو ہر حال میں صبر سے کام لیتے ہیں، عمل نیک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی خطائیں اور لغزشیں اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اور ان کو دنیا میں بھی اطمینان اور سکون قلب نصیب ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت آخری رسول اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو سارا معاشرہ ظلم سے بھرا ہوا تھا، اور ظلم کرنے والے لوگوں نے اس پر بہت اعتراضات کیے اور کہا کہ ہمارے طریقوں کی مذمت چھوڑ دو، ہم تم سے کسی قسم کا تعارض نہیں کریں گے۔ اللہ نے ان آیات میں سمجھایا کہ قرآن حق ہے، ورنہ حق اپنی اصلی شکل میں کیسے باقی رہے گا۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ تمہارے پاس دولت کا خزانہ ہوتا یا کوئی فرشتہ ہوتا تو تمہیں رسول تسلیم کرتے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان باتوں سے آپ کے دل میں تنگی یا احساس کمتری نہ ہو۔ آپ کو اللہ نے سب سے اونچا مرتبہ دیا ہے اور اپنا رسول مقرر کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور اللہ کی نافرمانی کے عذاب سے ان کو خبردار کریں۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے بس۔ اور اب پھر یہ بھی کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ کلام آپ نے خود گھڑ لیا۔ فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ ان سے کہیں کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ کام ان کے بس کا نہیں تھا، آپ سچے رسول ہیں۔ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا، اور یہ کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی ایک ہے، تم اس کا حکم بجا لاؤ۔ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی شان و شوکت کو اپنا مقصد بنانا چاہتا ہے اس کو اسی دنیا میں بدلہ مل جائے گا، اور آخرت میں سوائے آگ کے اس کے حصے میں اور کچھ نہیں آئے گا، اور اس کا سب کیا دھرا اکارت ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے اندرونی روشنی اور کھلی دلیل یعنی اس کائنات کی ساخت اور بناوٹ، اس کی بات کی واضح نشانیاں اور دلیل دیکھتے ہیں، اور اس کو بنانے والا جو ایک یکتا ہے، اور یہ کہ کائنات فانی اور عدل جو اس کائنات کی ساخت کا لازمی جز ہے، اس کا تقاضا ہے کہ فنا کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، تو یہ جزا اور سزا۔ پس جو لوگ اس روشنی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں پھر ان کو قرآن جیسی نعمت اس کھلی دلیل پر گواہ بھی مل جاتی ہے، جو انسان کو اللہ خالق کائنات کی فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے طریقے بھی سکھاتی ہے، جیسا کہ اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات جو تھی وہ رہنما تھی، تو ایسے ہی لوگ حق کے راستے پر ہیں۔ وہ بھلا قرآن کا کیوں کر انکار کریں گے؟ جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کی جگہ دوزخ ہے۔ لہٰذا لوگوں قرآن کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی جو قرآن کا انکار کرے اور یہ کہے کہ اللہ کی خدائی میں اور لوگ بھی شریک ہیں، یا یہ کائنات خود بخود بن گئی۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے راستے سے انسانوں کو روکتے ہیں اور کسی طرح بھی ان کو صحیح راستے پر جانے نہیں دیتے، یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، ان کو آخرت میں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ایک خود ان کا انکار اور سرکشی کرنے کا، اور دوسرا اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔
یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے تئیں طاقتور سمجھتے ہیں اور دنیا والوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے تئیں یہ خیال رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم نے اللہ کو عاجز اور بے بس کر دیا ہے، حالانکہ ایسے لوگ اللہ کو کسی حال میں بھی عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کے حمایتی ایسا کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی پکڑ اس دنیا میں بھی آتی ہے اور آخرت میں ان کو زمین کا کوئی حصہ پناہ نہیں دے سکے گا، اور نہ ہی ان کا کوئی ساتھی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ حقیقت میں ان کو کچھ بھی تو معلوم نہیں کہ غیب کی باتیں کیا ہیں، نہ انہوں نے سنا، نہ دیکھا، نہ یقین کے ساتھ ان کو جھٹلا سکے، کیونکہ ان کو ان باتوں کا صحیح علم نہیں ہے، اور جب تک ہدایت رسول حاصل نہ ہو صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ سب دنیا کی ظاہری ٹیپ ٹاپ پر ہی ریجھ گئے ہیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آخر ان کی جان ایک ہولناک آفت میں پھنس جائے گی اور سوائے خسارے کے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور جو اس عارضی دنیا کے فوائد پر لات مار کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے اور ان کے حکموں پر صحیح عمل کریں گے، ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں جنت ملے گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ کیا کافر اور مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ کافر کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا شخص، جبکہ مومن کی مثال جیسے ایک بینا اور سننے والا۔ کیا تم ان باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے؟ آیت نمبر 25۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو جیسے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی شروع کر دی، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہیں آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپکا دیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس دلیل روشن سے نوازا ہے جس سے تم محروم ہو، اور اسی نے مجھے اپنی رحمت سے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میرے پاس ظاہری طور پر مال و دولت میں سے کچھ نہیں ہے، بڑائی اور بزرگی ان باتوں میں نہیں، بلکہ بڑائی اخلاق کی عمدگی اور تقویٰ میں ہے۔ پھر فرمایا، تم شاید سمجھتے ہو کہ میں تم سے کوئی چندہ یا اجرت طلب کر رہا ہوں، میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں، میں تو اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں، اس کی تعمیل کر رہا ہوں، اس کی رضا کے لیے تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور جو غریب لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں، میں ان کو کیسے اپنے سے دور کر سکتا ہوں، اگرچہ ان کے پاس ظاہری مال و دولت کے اسباب نہیں ہیں۔ عزت اور شرافت کا تعلق دولت یا منصب سے نہیں بلکہ بلند اخلاق سے ہوتا ہے۔ مال و دولت وغیرہ سب عارضی چیزیں ہیں، ان پر مغرور ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ذات، برادری، نسلی تفاخر کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک آدمی جو محنت مشقت سے اپنی روزی کماتا ہے اور اپنے خاندان کو پالتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہے جو دولت کے غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ آگے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے یا مجھے غیب کا علم ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، نہ میرے پاس خزانے ہیں، میں ایک بشر ہوں اور انسانوں جیسی حاجتیں رکھتا ہوں۔ ہاں، مجھے اللہ نے جو علم دیا ہے اس کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہو۔ تم جن لوگوں کو حقیر سمجھتے ہو وہ اپنے اندر اخلاقی خوبیاں رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے اللہ کے نزدیک ان کے درجے بلند ہیں۔ اگر میں تمہاری طرح ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دوں اور تمہاری طرح ان کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کروں تو میرا شمار بھی ظالموں میں ہو جائے گا۔ ان باتوں پر ان کی قوم کے سرداروں نے جھگڑا کیا اور کہا، اگر تم واقعی سچے رسول ہو تو پھر وہ عذاب کیوں نہیں لے آتے جس کی دھمکی دیتے ہو؟ اس پر فرمایا، عذاب تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے گا تو اس دنیا ہی میں اس کا مزہ چکھا دے گا، اگر وہ آ گیا تو پھر کوئی نہیں جو تمہیں عذاب سے بچا سکے۔ فرمایا، تمہاری اس ہٹ درمی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم راہ راست پر آنے والے نہیں ہو۔
تمہاری یہ جھگڑے کی باتیں بتا رہی ہیں کہ مشیت نے تمہارے خلاف سخت عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے اختیار میں کچھ نہیں، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آ رہی تھیں۔ مکہ والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں کر رہے تھے اور طرح طرح کے بہانے بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سب قصے تم اپنی طرف سے گھڑ کر لائے ہو۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی اور اس کے مقابلے میں ہٹ دھرمی چھوڑ دو، یہ بہت بڑا جرم ہے اور میں بہرحال اس سے بری ذمہ ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ ان کے کرتوتوں پر تم غم نہ کھاؤ، چھوڑ دو ان کو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ تو گزشتہ رکوع سے مسلسل حضرت نوح علیہ السلام کا ہی قصہ چل رہا ہے۔ جب ان کی قوم نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور لمبی مدت گزر گئی تو آخرکار اللہ کا حکم آ پہنچا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو لوگ تمہاری قوم میں سے ایمان لا چکے ہیں بس وہی لائیں گے، اب ان کے علاوہ کوئی ایمان لانے والا نہیں، آپ ہمارے حکم کے مطابق کشتی تیار کریں، جو ہمارے نافرمان ہیں وہ ڈوب کر رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنی شروع کر دی۔ جب ان کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے۔ ان کے جواب میں وہ فرماتے کہ جس طرح تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو اسی طرح ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کن عذاب تمہیں آ لے گا جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ پھر جب عذاب کا وقت آن پہنچا تو حکم ہوا کہ جانداروں میں سے ہر ایک کا جوڑا کشتی میں رکھ لو اور ان لوگوں کو اپنے ہمراہ سوار کر لو جو ایمان لا چکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا نام لے کر دعا پڑھتے ہوئے کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان کی لہروں میں کشتی چلی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے کو پکارا جو طوفانی لہروں کے بیچ میں تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ آپ نے فرمایا آج اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی بچ نہیں سکتا، اور یکایک لہر نے آ کر اس کو غرق کر دیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ آخر کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور کہا میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا۔ اللہ نے فرمایا وہ تیرے اہل سے نہیں تھا، اور مت ایسا سوال کر جس کا تجھے علم نہیں، ورنہ تو نادانوں میں سے ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ پھر حکم ہوا کہ اے نوح تم اور تمام مومن لوگ سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ، تمہارے بعد کچھ اور گروہ بھی ہوں گے جن کو ہم دنیا میں ہر قسم کے فوائد سے نوازیں گے، پھر وہ غلط روش کی بنا پر سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یہ سب باتیں غیب سے ہیں جن سے اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم پہلے سے بے خبر ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، آپ اپنی دعوت اور اپنے پیغام کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے اور ان کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تسلی دی گئی ہے۔ آیت نمبر 50 سے 60 اس رکوع میں قوم عاد کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ اگر اس نے کامیاب زندگی بسر کرنی ہے تو اللہ کے پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کوئی راستہ صحیح نہیں، کیونکہ گزشتہ قوموں کی عروج اور زوال کی کہانیاں ایسی ہیں جن سے یہی سبق ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انسانوں کو ایک لمبی مدت تک اللہ کا پیغام پہنچایا لیکن انہوں نے نہ مانا۔ ان کی تبلیغ تقریباً 950 سال تھی۔ آخر نافرمان لوگ طوفان سے ہلاک ہوئے۔ پھر ان کے بعد رفتہ رفتہ ان کی تعلیمات کو بھی ان لوگوں نے بھلا دیا جو ان پر ایمان لائے تھے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام انہی لوگوں میں سے ان کی طرف مابعوث ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرو اور اپنے من گھڑت بتوں کی پوجا نہ کرو، اور تم کیوں اپنی طرف سے جھوٹی اور غلط باتیں گھڑتے ہو؟ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اس اللہ کے پاس ہے جس نے تم کو اور ہم سب کو پیدا کیا، وہی مجھے سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اے میری قوم اللہ سے بخشش مانگو اور اس کے سامنے توبہ کرو، ہر کام کے لیے اس کی طرف رجوع کرو، پھر وہ تم پر اپنی رحمت کی بارش کرے گا اور تمہاری سب کھیتیاں اور باغ ہرے بھرے ہو جائیں گے۔
اور تم ایک طاقتور قوم بن کر ابھرو گے۔ اس پر حضرت ہود کی قوم نے کہا، تم اپنی سچائی کی دلیل لاؤ، ہم تمہیں سچا نہیں مانتے اور ہم تمہاری ان باتوں کی وجہ سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تم پر آسیب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے نعوذ باللہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ آسانی سے ایمان لانے والے نہیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، تم اور تمہارے معبود میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں اللہ کو اور تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے معبودوں سے قطعی بیزار ہوں۔ تم اور تمہارے معبود سب مل کر میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر دیکھ لو، مجھے تمہاری ان تدابیر سے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ میرا بھروسہ اس ذات پر ہے جو معبود حقیقی ہے، جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہر جاندار ہے، ہر چیز اس کے قابو میں ہے۔ اس نے بندوں کے لیے سیدھا راستہ مقرر کر دیا ہے، جو اس پہ چلے گا وہ اس کی رحمت کے سب کچھ پا لے گا، اور اگر تم ان کرتوتوں سے باز نہ آئے پھر وہ تمہیں مٹا کر اور لوگوں کو اس کام کے لیے لے آئے گا جو صحیح کام کریں گے، اور تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ آخر کار عاد کی قوم اپنے انجام کو پہنچی۔ عاد کا علاقہ خشک اور صحرا پر مشتمل تھا، لہٰذا ان پر آندھی کے ذریعے اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور باقی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی تدابیر میں سے کوئی تدبیر ان کو نہ بچا سکی۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے منہ پھیرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اگر اس دنیا کی عارضی اور تھوڑی زندگی میں آدمی نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا تو اس کی تمام زندگی برباد ہو جائے گی۔ عاد کی قوم کو دیکھ لو، ان کی بستیوں کے کھنڈر پڑے ہیں۔ ان کو اپنی قوم پر کتنا ناز تھا، لیکن ان کو دنیا کی دولت، طاقت، اقتدار کچھ بھی نہ بچا سکا اور وہ تباہ و برباد ہو کر رکھ دیے گئے۔ آیت نمبر 61۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ عاد کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے جانشین بنایا۔ ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کا علاقہ حجر کا علاقہ تھا۔ یہ مالدار قوم تھی، پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے تھے۔ ان کا بھی وہی حال تھا، نہ اللہ کو مانتے تھے نہ اللہ کی مانتے تھے۔ ضدی قوم تھی، معجزے کے مطالبے کر رہے تھے۔ مسلسل اللہ تعالیٰ قوموں کے حالات سنا رہے ہیں۔ اس رکوع میں قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی۔ جس طرح انبیاء سابقہ نے کہا تھا، اسی طرح آپ نے بھی اللہ کی بندگی کی طرف اپنی قوم کو بلایا۔ فرمایا کہ اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، در حقیقت وہی اس قابل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اسی سے بخشش مانگی جائے اور اپنی حاجات اسی کے سامنے پیش کی جائیں۔ لیکن اس قوم نے کہا کہ ہم کس طرح ایسے طریقے کو چھوڑتے ہیں جو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں اور ہم اس کو بہت ہونہار سمجھتے ہیں، لیکن اس نے ہمارے ٹھاکروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم، اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے اور مجھے اپنا سیدھا راستہ بتایا ہے، میں کس طرح اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں، اور اگر میں نافرمانی کروں تو کون مجھے اس کی سزا سے بچا سکے گا۔ انہوں نے کہا، ہمیں تمہاری باتوں پر شبہ ہے۔ پھر آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ کی چٹان سے بطور نشانی ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ آپ نے دعا فرمائی تو اللہ کے حکم سے اونٹنی نکل آئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اونٹنی آ گئی، اب اسے آزادی سے چرنے چگنے دو۔ ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور دوسرے دن باقی تمام جانور، اور تمہاری سلامتی اسی بات میں ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ چند دن وہ خاموش رہے، آخر ایک دن کسی شریر آدمی کے ذریعے اس کی ٹانگیں کٹوا دیں اور اس کو قتل کرا دیا۔ یہ دیکھ کر صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اب تمہارے پاس
3 دن باقی رہ گئے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ سب اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور دنیا کے عیش و آرام کو آخرت پر مقدم رکھا اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر نہ چلنے کا انجام وہی ہوا جو پہلی قوموں کا ہوا تھا۔ یہ سرکش لوگ ذلت اور رسوائی کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اللہ نے اس فسادی قوم کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے اپنی دانست میں پہاڑوں کی چٹانیں تراش کر بڑے مضبوط مکانات بنائے ہوئے تھے اور اس خیال میں مست تھے کہ آندھیوں وغیرہ سے محفوظ رہیں گے، لیکن اللہ کا عذاب اس طرح آیا کہ وہی مضبوط مکانات ان کے لیے موت کا باعث بن گئے۔ ایک رات کو وہ سو رہے تھے کہ زلزلے کے سخت جھٹکے شروع ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ایک ہولناک آواز اور گڑگڑاہٹ نے ان کو اس پہاڑی سلسلے میں دفن کر دیا۔ صبح کو ہر طرف سناٹا تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی آبادی تھی ہی نہیں۔ اللہ نے حضرت صالح اور ان کے ساتھیوں کو اس ہولناک عذاب سے بچا لیا۔ اس قصے میں ہر آنے والے دور کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے کہ لوگ اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے سنبھل جائیں اور اس کی طرف یکسوئی سے رجوع کریں۔ ان قصوں کو پڑھ کر اصول ہمیں کیا مل رہا ہے کہ جب کوئی قوم شرک کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے، وہ قوم جو ظاہر جابر حکمران، زانی، بے حیا، بدکار، شرابی حکمرانوں کی حکومت کو تسلیم کرتی ہے، پھر وہ قوم اللہ کی حدود کو توڑتی ہے، اللہ کے دیے ہوئے معجزات اور نشانیوں کو کاٹتی ہے، وہ قوم جو اپنے سامنے گناہوں کو ہوتے ہوئے دیکھتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو نہیں کرتی، تو اس کا عذاب وہ دیکھتی ہے اپنے سامنے۔ آج ہمارے حکمران دوبان بن نمی کی طرح کے ہیں، ہمارے مالدار قدار بن سالف جیسے ہیں۔ اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، زنا آرڈیننس، حدود آرڈیننس، پھر آج ہم دیکھیں تو امر بالمعروف کہیں نہیں۔ اللہ کا معجزہ ہم پر کہ یہ قوم پاکستان کی سرزمین، اس کو ہم نے کاٹا۔ وہ جو بندر بانٹ ہوئی تھی اور بھٹو اور ان کے حکمران تھے، انہوں نے کیا کہا تھا، ادھر تم اور ادھر ہم۔ ریاست کٹی بٹی، یہ اللہ کا معجزہ تھا جو ہم نے 2 ٹکڑے کیے۔ اس کے بعد عذاب آیا، چیخوں کا عذاب۔ 99,000 فوجی قیدی، سپاہی اور افسر، دنیا کی بہترین فوج کے اتنا بڑا سلنڈر آرمی کا کبھی نہیں ہوا تھا۔ مائیں روتی پیٹتی رہیں، بیویاں تڑپتی رہیں، بیٹیاں چیختی رہیں، یہ عذاب تھا۔ یہ رودادیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ قرآن میں قصے کیوں بتاتا ہے اور سناتا ہے؟ تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ ہم تاریخ اس لیے پڑھتے ہیں نا، تاکہ یہ تاریخ قرآن میں بھی تو موجود ہے، قصے رودادے بھی موجود ہیں، سبق اور اصول بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے اپنا ایک ملک کا ٹکڑا کاٹا اور اگلے ملک کے ٹکڑے کاٹنے کی تیاریوں میں ہیں، اور ہم پھر بھی بے خبر ہیں۔ آج بلوچستان کا کیا حال ہے، سندھ میں کیا حال ہے۔ اللہ ہمیں ہوش کے ناخن دینے اور ان کی غلط کاریوں کو اپنے معاشرے سے اکھاڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان رودادوں کو قصے سمجھنے کے لیے نہیں پڑھنا، ان قصوں کو ہم نے عبرت اور امتحان کے لیے پڑھنا ہے کہ اس قوم نے یہ کیا کیا تھا تو عذاب سے دوچار ہوئی تھی، اور اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا انجام کیسا ہو رہا ہے۔ اپنے حالات کو سمجھنے اور ان عذابوں سے بچنے کے لیے ان کو پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 69 سے 83۔ اب اگلے رکوع میں قوم سمود کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت لوط کو اللہ نے پہلے انبیاء کی طرح نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کی ایک بات نہ سنی۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ کے فرشتے آدمیوں کی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور جلدی میں ان کی مہمانی کے لیے ایک بچڑا ذبح کر کے اس کو آگ پر بھونا اور اپنے مہمانوں کے پاس لے آئے، جن کو وہ ظاہری طور پہ انسان سمجھ رہے تھے، کیونکہ آپ جناب مہمان نوازی میں بہت مشہور ہیں۔ جب انہوں نے کھانا کھانے سے قطع اعتراض کیا تو آپ کے دل میں کھٹکا ہوا اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے یہ حالت دیکھ کر ان کو تسلی دی اور کہا، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے آئے ہیں، کیونکہ وہ غیر انسانی افعال کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ فرشتوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری بھی دینے آئے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی جو آپ کے پاس کھڑی تھی خوشی سے مسکرانے لگی اور آپ کا خوف دور ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے ہاں پہلے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، پھر اس کا ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ حضرت ابراہیم کی
ان بیوی کا نام سارہ تھا، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ عمر میں بہت بڑی ہو گئی تھی۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً بولیں کہ اس عمر میں یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے لڑکا ہو؟ میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں اور میرے خاوند بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑے اچنبے کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ کا گھرانہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے، اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں۔ دوسری طرف آپ کو قوم لوط کی تباہی کا خیال آیا۔ آپ چونکہ بہت رحم دل تھے اور ہمیشہ قصوروں کو معاف کر دینے کے عادی تھے، اس لیے آپ نے اللہ سے رحم کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ معاملہ حد سے گزر چکا ہے، اب ان کے لیے کوئی مہلت نہیں۔ ایسے گندے لوگوں کا باقی رہنا دیگر لوگوں کے لیے مضر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے پہنچے تو حسین و جمیل نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں۔ تو حضرت لوط بہت گھبرائے کیونکہ وہ اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور فرمایا کہ آج کا دن بہت سخت ہے۔ اصل میں فرشتوں کا حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں آنا اس لیے تھا کہ اس قوم کی آخری آزمائش ہو اور پھر آخری تمام حجت ہو جائے، اس کے بعد شہادت قائم کرتے ہوئے عذاب کا کوڑا برسا دیا جائے۔ ان کی آمد پر قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اسی آخری اتمام حجت کے لیے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا اور کہا میری قوم کی بیٹیاں تمہارے لیے کافی ہیں، تم غلط راہ پر کیوں چل رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان عورتوں سے کوئی غرض نہیں، ہم وہی کچھ کریں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا۔ چنانچہ اپنی شامت اعمال سے مغلوب ہو کر ان کی عقلیں ہی ماری گئیں۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ حد سے گزر جا رہے ہیں تو حضرت لوط سے کہا آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فرشتوں نے کہا کہ رات کے آخری حصے میں اپنے بال بچوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی نہیں جائے گی کیونکہ اس کا تعلق بدبخت قوم سے تھا۔ وہ چلے گئے اور اس قوم کی بستی کو فرشتوں نے نیچے سے اوپر کر کے الٹ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے، یہ ان معاف فرمانوں کا انجام ہوتا ہے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 84 سے 95۔ اس رکوع میں اہل مدین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ قوم خلیج عقبہ کے قریب جزیرہ نما سینا میں متصل عرب میں آباد تھی۔ یہاں کے لوگ آسودہ حال تھے، یہ خوشحالی کی وجہ سے اللہ کو بھول گئے تھے اور حرص و لالچ میں مبتلا ہونے کے باعث ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اللہ سے غفلت برتنے اور معاملات میں خرابی کا جو لوگ کر رہے تھے اس سے منع کیا، ناپ تول کی کمی کی طرف توجہ دلائی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم نے ایک بھی نہ مانی اور کہا کہ کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں سے جس طرح چاہیں تصرف نہ کریں؟ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، کیا تم ہی ایک سمجھدار بنے پھرتے ہو اور نیک چلن ہو؟ حضرت شعیب نے فرمایا کہ تم کیوں اتنے متکبر ہو گئے ہو؟ اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا اور مجھ کو وہ کچھ دیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ میرا بھروسہ بھی اسی پر ہے اور میں ہر کام کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک بات نہ مانی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے ضد نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تم کو وہ بات پہنچ جائے جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط کو پہنچی تھی۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جب حضرت شعیب نصیحت کرتے کرتے تھک گئے اور یکساں انہیں عذاب سے ڈراتے رہے تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا ہمیں تو تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی، ہم صرف اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ تمہارے خاندان کے لوگ ہمارے ساتھی ہیں، ورنہ ہم تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دیتے۔ ہمارے نزدیک تمہاری کوئی وقت نہیں۔ جب آپ کی قوم کا غرور انتہا کو پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں۔ ان قریب تم جان لو گے کون اس عذاب سے بچے گا اور کون وہ عذاب ایسا ہے کہ سب کو گھیر لے گا، اور وہ وقت ذلت اور رسوائی کا وقت ہوگا اور کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا تو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان کو اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ان ظالموں کو ایک زبردست کڑک نے آ پکڑا تو وہ صبح کے وقت اوندے پڑے ہوئے تھے، ان کا نام و نشان باقی نہ رہا، گویا وہاں کوئی بسنے والا ہی نہ تھا۔ خبردار، دوری ہو مدین والوں کے جیسے دور ہوئے سمود والے۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم بھی ناپ تول میں خیانت نہ کریں اور ہر وہ برا کام نہ کریں جو معاملات کو خراب کرنے والا ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت قریب ہے۔ تھوڑے ناجائز نفع کے بدلے اپنی تمام روزی حرام کرنا کسی حال میں بھی عقل مندی کا ثبوت نہیں۔
اگر وقتی طور پر آدمی تھوڑا فائدہ حاصل کرے تو اول تو اس کا انجام دنیا میں اس کو مل جاتا ہے، اور آخرت کی سزا تو اس سے بہت زیادہ ہے، جہاں کسی کی حق تلفی کا بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ صرف اگر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ وہاں دینی پڑے گی، اگر وہ بھی نہ ہوگی تو اس کے گناہ اپنے ذمے لینے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں سے بچائے، آمین۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اگلا رکوع آیت نمبر 96 سے 109۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے اس کا اشتہاد کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف معجزات کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے فرعون کو بنی اسرائیل پر ظلم کرنے سے باز رہنے کے لیے کہا اور تنبیہ کی کہ اگر تم انسان ہو کر خدا بنے بیٹھے ہو۔ اس بات پر فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا چونکا کہ میرے سوا اور بھی کوئی خدائی کے اختیارات رکھتا ہے، میں جس طرح چاہوں ان کے ساتھ برتاؤ کروں۔ اس کے تمام کام خود بینی اور تکبر پر مبنی تھے۔ وہ اس بنا پر ہر قسم کے احکامات جاری کرتا تھا کیونکہ وہ خود سرکش اور گمراہ تھا، اس لیے اس کے احکامات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے تھے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ فرعون جو غلط حکم دیتا تھا قیامت کے روز اپنے مددگاروں اور سرداروں کے آگے آگے ہوگا اور ان کو اپنے ہمراہ دوزخ میں لے جائے گا، یہ اس کی زندگی کا برا انجام ہے جس سے وہ دوچار ہوگا اور اس دنیا میں بھی اس پر لعنت ہی بھیجتے رہیں گے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کرام کی قوموں کے حالات جو سنائے ہیں ان سے تم سبق حاصل کرو۔ انہوں نے سرکشی کی اور کس انجام کو دوچار ہوئے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ وہ اللہ کو بھول گئے تھے اور انہوں نے اللہ کے سوا بہت سے معبود بنا لیے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان معبودوں میں سے کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آیا، کیونکہ ان معبودوں کا یا تو وجود ہی نہیں تھا یا پھر وہ خود عاجز مخلوق تھے جن کو جاہل لوگوں نے معبود سمجھا تھا۔ سابقہ قوموں کی تباہی اور ہلاکت کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبود اپنے بنا لیے تھے، شرک میں مبتلا ہو گئے تھے اور اس دن کو بھول گئے جس میں سب لوگ گروہ در گروہ جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور ان کے اعمال کی جزا سزا دی جائے گی۔ یہ دن یقیناً آنے والا ہے لیکن اس کے آنے میں ایک معین مدت کی تاخیر رکھی گئی ہے۔ اس تاخیر یا مہلت میں یہ حکمت ہے کہ انسان جو کچھ کرنا چاہے کر لے۔ اس کے سامنے نیکی اور بدی کھول کر بیان کر دی گئی ہے اور اسے نیکی یا بدی میں سے ایک راہ منتخب کرنے کا اختیار بھی دے دیا گیا۔ اس کے سامنے سابقہ قوموں کی مثالیں بھی ہیں، وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ برے اعمال کے کیا نتائج ہوتے ہیں اور اچھے کام کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا اور تاریخ میں انہیں کیسے یاد رکھا جاتا ہے۔ اب اس دن کے جس میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی زبان بھی نہیں ہل سکے گی، بہت ہی بدبخت ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے جس میں سوائے چیخنے اور دھاڑنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا اور نہ ہی کہیں سے ان کو مدد ملے گی۔ جبکہ اس کے برعکس جو اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑنے والے ہوں گے، تو ایسے نیک بخت اور خوش نصیب جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے جائیں گے جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگی۔ آخری آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ کفر و شرک میں مبتلا لوگ ڈٹائی سے اپنے برے کاموں میں لمبے عرصے تک لگے رہتے ہیں اور معاشرے میں خوشحال اور با اقتدار بھی نظر آتے ہیں، اور یہ چیز دوسرے لوگوں کے لیے باعث خلجان بن جاتی ہے اور وہ ایمان لانے سے رک جاتے ہیں یا بندگی کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے منکر خدا لوگوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان کو مہلت عمل دی گئی تھی تاکہ ان کی آزمائش پوری ہو سکے اور اتمام حجت ہو جائے۔ یہ دنیا کی زندگی اصل میں امتحان اور آزمائش ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مقررہ مدت تک مہلت عمل دی ہے تاکہ وہ اسے آزمائے کہ نیک عمل کر کے آتا ہے یا برے راستے پر گامزن رہتا ہے۔ پھر جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو ہر کسی کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جاتا ہے۔